آج جو تاریخ کے طلباء ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ خاص طور پہ اس شو کو دیکھیں، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں غزوہ تبوک، اس کے اسباب، حالات، واقعات اور اس کے اثرات پر۔ ایک اہم ترین غزوہ ناظرین۔ بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد مسلسل سے جزیرہ عرب کے بکھرے ہوئے متحرب قبائل ایک قوم اور ایک ملت میں تبدیل ہو گئے۔ سرزمین عرب پر جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ناظرین، جو بٹ کر رہ گئی تھیں، وہ ایک وسیع و عریض ریاست میں مکمل طور پہ تبدیل ہو چکی تھی۔ اسلام کا نور ایک طرف تو یمن اور بحرین کی سرحدوں تک روشنی پھیلا رہا تھا، تو دوسری طرف بحر احمر یعنی ریڈ سی کے مشرقی ساحل اور شمال میں اردن یعنی جارڈن کی حدود تک کو تابندہ کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے ناظرین رومن امپائر اسلام کی اس وسعت سے مکمل طور پہ خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ غزوہ تبوک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے ناظرین، یہ ذہن میں رہے۔ جو مسلمانوں کی طاقت، ان کی ہیبت اور مسلم سلطنت کی جو ایکسپینشنز ہیں ناظرین، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ تبوک جانے کا مقصد بنیادی طور پر رومیوں سے جہاد کرنا تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ رومیوں نے ایک ایسا لشکر ترتیب دیا ہے جو اسلامی سلطنت یعنی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اور ایک بڑے لشکر کی صورت میں مدینہ منورہ کو معاذ اللہ تہس نہس کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں مدینہ شریف میں منافقین کی سر توڑ کوششوں کے باوجود کائنات کے سب سے عظیم لیڈر، سب سے بڑے سپہسالار اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 سپاہیوں کا، فدائیوں کا، اپنے اوپر مر بیٹھنے والوں کا، اسلام کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے والوں کا ایک لشکر تیار کر لیا، جو اس وقت کی عالمی طاقت یعنی روم سے ٹکرانے کے لیے جا رہا تھا، جن کے پاس یعنی وہ جو روم تھا ناظرین بنیادی طور پر اب ذہن میں رہے کہ ان کے پاس جدید اسلحہ بھی موجود تھا، اسلحے کا انبار بھی موجود تھا، فوج جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں موجود تھی، کھانے پینے کی اشیاء کے ذخائر اس حد تک تھے کہ وہ طویل مدت تک کسی سے جنگ لڑ سکتے تھے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اس وقت ظاہری طور پر دنیا کی سپریم پاورز دو تھیں، ایک پرشین امپائر تھی، ایک رومن امپائر تھی، اور رومن امپائر ناظرین اس وقت نمبر 1 تھی، یعنی طاقتور ترین سپر پاور اس وقت اگر کوئی تھی رومن امپائر تھی، اس سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ اور یہاں اسرت کا اور تنگدستی کا عالم یہ تھا ناظرین کہ عرصہ دراز سے بارش نہیں ہوئی تھی، جسم کی کھال کو جلا دینے والی شدید ترین گرمی تھی، خشک زبانیں ہو چکی تھیں، خشک حلق تھے، بھوک پیاس کا عالم تھا، سواری کی کمی تھی۔ سفر کی صحبتوں کے باوجود اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایمان کی حدت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت لیے شمع رسالت کے پروانے 700 کلومیٹر کی دوری ناظرین، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، 700 کلومیٹر کی دوری پر یہ معرکہ تبوک کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دوران سفر ناظرین طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کبھی پانی کی اس قدر قلت ہو جاتی کہ سواریوں کے لیے پانی نہ ہوتا، لوگوں کے لیے پانی ناکافی تھا۔ عالم یہ تھا سفاریوں کا ناظرین کہ ایک سواری پہ تین لوگ یکے بعد دیگرے سفر کرتے، یعنی 5 کلومیٹر تک اگر سواری پہ سفر کر لیتے تو 10 کلومیٹر تک شخص کو پیدل چلنا پڑتا، ایک صحابی کو پیدل چلنا پڑتا تھا۔ خوراک کی انتہائی قلت تھی، اور اتنی قلت تھی ناظرین کہ درختوں کے پتے کھا کر جو ہے وہ گزارا کرنا پڑ رہا تھا، یعنی انتہائی شدید ترین سفر تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی مکمل طور پہ قلت ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے ناظرین اس مارکے کو جیش الاسرہ یعنی تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ مشکلات اتنی شدید تھیں کہ کچھ لوگوں نے پلٹنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت بخشی اور وہ اپنی جگہ پھر جمے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ناظرین قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں پر کہ ان حوصلہ شکن حالات میں بھی ان نفوس قدسیہ کے صبر اور ان کی ثبات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ بالآخر ناظرین اللہ پر توکل کا عمامہ سجائے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبا پہنے، عزم و استقامت کا چراغ جلائے، ہمت و بہادری کا استعارہ بن کے شدید ترین امتحانات سے گزرتے ہوئے، مصائب اور آلام سے اور دکھوں سے اور تکلیفوں سے اور مشکلات سے گزرنے کے بعد یہ گھاٹیاں عبور کرتے کرتے ناظرین یہ قافلہ کامیاب ہو گیا اور منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ غزوہ تبوک یعنی جس وقت بپا ہو رہی ہے ناظرین، اب بنیادی طور پہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کتنے ایمان افروز واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو صحابہ کا ایسا عشق نظر آتا ہے کہ اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں، تو دوسری طرف ناظرین حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتے ہیں، جو اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے بعد بھی سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اور وہاں پھر
وہ تبوک کے موقع پہ ناظرین معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور بھی ہوتا ہے، اور پھر ایک مسجد زرار کا واقعہ بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔